الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال ہم ایک بار پھر اللہ کے ایک مقبول بندے اور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک چہیتے امتی محترم جناب خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر ہزار ہزار رحمت نازل فرمائے۔ ان کے عرس کی تقریب میں ہم یہاں موجود ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی نعتیں سننے اور سنانے کے لیے۔ لیکن جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور جو اللہ کے پیارے نبی کا محبوب ہوتا ہے، ہم اور آپ یہاں اس کا ذکر کیا کریں گے؟ اس کا ذکر تو فرش پہ بھی ہوتا ہے اور عرش پہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے خالد صاحب حضور کے چہیتے تھے اور ان کی مقبولیت
اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ دنیا کا وہ کون سا کونا ہے، کون سا گوشہ ہے جہاں ان کی نغمات کی صدائیں نہیں گونج رہی ہیں۔ یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے کہ اعلان کر دو آسمانوں پر کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس کو اپنا محبوب بناؤ۔ پھر وہ فرشتے زمین پر نازل ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ خالد صاحب کی محبتیں اور ان کی نعتوں سے جو محبت ہے عاشقان مصطفیٰ کو، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے بھی وہ محبوب تھے اور اللہ کے محبوب کے بھی وہ محبوب تھے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ سچے عاشق رسول تھے، اور اسی عشق مصطفیٰ کو انہوں نے پوری زندگی پھیلایا اور دوسروں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن کیا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کا عشق دلوں میں پیدا کر کے انہوں نے لوگوں کے ایمانوں کو کامل کر دیا اور اللہ کے عذاب سے ان کو بچا دیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت اور عشق کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے کہ کتنا لازم ہے یہ تمہارے اوپر، کتنا ضروری ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اعلان کر دو، فرما دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے شوہر اور بیوی، تمہارا خاندان، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ مال کے جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس کو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، حضور کی محبت کو ہر مسلمان کے لیے اتنا لازم قرار دے دیا گیا کہ اس کے لیے وعید لائی گئی۔ فرمایا اپنے اولاد سے بھی زیادہ حضور محبوب ہوں، اپنی آباء و اجداد سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اپنے مال، تجارت، گھر بار سے بھی تمہیں زیادہ محبوب ہوں، اور اگر اتنے محبوب نہیں ہیں تو انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرے، کہیں ایسا نہ اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر۔ اور جب کسی چیز پر وعید آئے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز لازمی ہے، فرض ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی محبت اپنے دل کے اندر قائم کرنا، ہر چیز سے زیادہ محبت قائم کرنا، یہ فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حضور نے بھی فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ کرے اپنے دل میں۔ اب علماء یہاں بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ محبت تو ایک فطری چیز ہے، زبردستی کسی سے محبت پیدا نہیں کرائی جاتی کہ نہیں اس سے محبت، یہ تو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے محبت، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی سے محبت کریں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، میرے محبوب سے محبت کرو۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں تمہاری طاقت اور قدرت اور وسعت سے زیادہ تمہیں ہم تکلیف نہیں دیتے، جو چیز تمہارے اختیار میں اس کی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے محبت کرنے کا، اور یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت ہو جاتی ہے کسی سے، یہ تو ایک طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے، اور یہاں تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نہیں محبت کرو، تو کیسے محبت کریں؟ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا، علماء فرماتے محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ محبت طبعی تو یہ ہوتی ہے جیسے ماں کو، باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، یہ طبعی فطری محبت۔
یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. خواہ بچہ کالا پیدا ہو، سفید پیدا ہو، کوئی عیب والا پیدا ہو، ماں کو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے، باپ کو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے. دوسرے آدمی نفرت کریں گے اس سے، لیکن ماں نفرت نہیں کرے گی. ماں اس کو اپنے سینے سے لگائے گی. یہ فطری محبت، یہ طبعی محبت یہ اللہ نے ہر ماں کے دل کے اندر ڈالتی ہے. یہ اختیار میں نہیں ہے آدمی. لیکن ایک محبت ہوتی ہے عقلی. وہ محبت یہ کہ کسی انسان کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا وصف کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مال و نوال کی وجہ سے ہوتی ہے. 3 اسباب ہوتے ہیں. 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے تو انسان کو اس سے محبت ہونے لگتی. کسی حسین کو آپ دیکھیں، اس کے حسن کے تذکرے آپ سنیں، اس کے حسن کی وجہ سے آپ کو محبت پیدا ہو. اس کا کوئی کمال آپ دیکھیں، اس کا کوئی وصف دیکھیں، اگر آپ عمدہ کوئی وصف دیکھیں یا سنیں آپ، تو اس سے محبت آپ کو پیدا ہو جائے گی. یا نوال کی وجہ سے اس نے آپ پر کوئی مہربانی کر دی، آپ پر کوئی احسان کر دیا، آپ کی کسی مشکل وقت کے اندر وہ کام آ گیا، اس کی وجہ سے بھی اس آدمی سے محبت پیدا ہو جائے. 3 وجوہات ہیں، حسن و جمال یا وصف کمال یا مال و نوال. ان 3 وجہ سے محبت پیدا ہو سکتی ہے. یہ طبعی نہیں ہے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے. جب انسان کسی کے کمال کو دیکھتا ہے، حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اس کے احسانوں کو دیکھتا ہے، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ اس لیے حکم دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے تذکرے بھی سنو، ان کے وصف جمال کو بھی دیکھو، ان کے وصف کمال کو بھی سنا کرو، ان کی جو عنایتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی کرو، تو خود بخود مصطفیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. اب یہ محبت پیدا کرنے کے لیے خالد محمود صاحب نے اشعار لکھے، شعرا لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، اپنے آقا کا اس میں تذکرہ کرتے ہیں. کئی حضور کے حسن کا جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، کئی حضور کے وصف کمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، کئی اس کے مال و نوال کے تذکرے ہو رہے ہیں. جب وہ تذکرے انسان سنتا ہے کہ ایسا میرا محبوب تھا، ایسا حسن والا تھا، ایسی شان والا تھا، ایسے کمال والا تھا، ایسی عظمت والا تھا اور ایسے کرم والا تھا، تو جب اس کے کرم کے تذکرے ہوتے تو خود بخود دل میں محبت پیدا ہوتی چلی. اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور بٹھا دیا کرتے تھے ان کا ممبر، اور ممبر بٹھا کے کہتے تھے آپ میری تعریف کریں، اور حضور کے سامنے وہ حضور کی نعتیں سنایا کرتے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نعت پڑھنا یہ حسان کی صحابہ کی سنت ہے، اور نعتیں سننا جو ہم اور آپ سن رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی سنت. آج ہم اور آپ اس وقت بیٹھ کے نعت سن رہے ہیں یا نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہ حضور کی سنت ہم نہ کریں. حضور خود سنتے تھے اپنی نعت، اور حسان حضور کی نعت سنایا کرتے تھے، اور عربی میں کہتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے رسول، اے میرے آقا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں آج تک. اور خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب اور نقصانوں سے اور عیبوں سے اس طرح پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا تھا محبوب جیسے چاہو تم پیدا ہو. کیا تصور ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اب دیکھیے یہ حسن حضور کا بیان کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے، حضور کے شاعر، اور اسی کا ترجمہ ہمارے خالد محمود صاحب کرتے ہیں. اور خالد صاحب کی وہ مشہور نعت ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی
وہ جو حسان نے کہا نا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آپ جیسا. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں خالد صاحب، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے. اب جب حسن کے ساتھ اور حسن بھی ظاہری، اللہ نے حسن بھی حضور کو عطا فرمایا، اور باطنی حسن کیا اوصاف اور کمالات حضور کو ایسے عطا کیے کہ کائنات میں کسی کو ایسا حسن عطا نہیں. اللہ کو کیا حضور کا علم دیکھیے، حضور کا حلم دیکھیے، حضور کی شجاعت دیکھیے، حضور کی قوت دیکھیے، حضور کی طاقت اور قدرت دیکھیے. کیا طاقت ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان پر اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سورج ڈوب گیا، اشارہ فرماتے، سورج واپس آ جاتا ہے. اگر یہاں کوئی قدرت والا، کوئی طاقت والا ہو، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. وصف ہے نا یہ، وہ جو میں نے آپ سے کہا 3 وصف ہے جن کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا کوئی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن بڑا طاقتور ہے، اس نے اپنی کمال کو ہی دکھایا، اپنے کمال کے اندر کوئی قدرت دکھائی، کوئی طاقت دکھائی. محمد علی قلعے سے مسلمانوں کی اتنی محبت دنیا کے اندر کہ بھائی بڑا اس نے طاقت دکھاتا ہے وہ واقعی، اور بڑے اپنے میدان کے اندر اپنے حریف کو بڑا زیر کرتا ہے، کس قوت کا مظاہرہ کرتا ہے. کسی کو کہ صاحب یہ جو طیارے اور سیارے اڑ رہے ہیں، اور یہ جناب یہ جو جہاز اڑ رہے ہیں، یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ جناب یہ بنایا، یہ آپ کو خود وقت سے محبت ہو جائے گی. باقی صاحب کہ اس نے ایٹم بم پاکستان کو دیا، پاکستان کی حفاظت کی. یہ ایک وصف تھا ان کے اندر کہ کیا اللہ نے ان کو کمال عطا کیا. تو جو کمال اللہ کسی کو دے، اس کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. تو میرے مصطفیٰ کو تو اللہ نے ایک نہیں بے حد حساب کمالات دیے تھے. اس سے بڑا کمال کیا ہوگا کہ آنے واحد کے اندر حضور اس فرض سے اس کمالوں کو دیکھ کر، اس رس کو دیکھ کر محبت پیدا نہیں ہوگی، ضرور پیدا ہوگی. اسی اپنی نعت کے اندر خالد صاحب حضور کی اس طاقت کا بھی ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا. اب میں تیرا جلوہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جواب مل گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. تو اب وہ اس کا اشارہ کر رہے ہیں اس طرح خالد صاحب کہتے ہیں یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو. اللہ نے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ قوت اور طاقت عطا کی تھی کہ حضور نے معراج کے بعد اللہ کے قریب جا کر اللہ کے ذاتی جلووں کو دیکھا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا ہے، پلک بھی مصطفیٰ کی نہیں جھپکی. اگر یہ آپ سورج کو دیکھیں تو پلک جھپک جائے گی. اس سورج کی روشنی کو آپ تاب نہیں لا سکتے. وہ جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، جو اللہ نور سماوات والا، جو زمین و آسمان کا نور ہے، اس نور کی تابشوں کی تاب نہ لا سکے. حضرت موسیٰ اور بے ہوش ہو گئے، فخر موسیٰ صاعقہ قرآن کہتا ہے. لیکن حضور اس نور کو آنکھ بھر کر دیکھ رہے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، وہ پلک بھی جھپک نہیں پائے. تو یہ میرے مصطفیٰ کی طاقت ہے. تو جب یہ حضور کے اوصاف بیان ہوں گے، شاعر بیان کریں گے، خالد صاحب اس کو بیان کریں گے، حضور کے اوصاف کو، حضور کے حسن کو بیان کریں گے، حضور کے جلووں کو، حضور کے ظاہری اور باطنی قوتوں کو، طاقتوں کو، حضور کی ظاہری اور باطنی حسن و جمال کو بیان کریں گے، تو حضور سے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر انسان کا ایمان کامل ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. جو اللہ نے فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو. اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اتنی نہیں ہے کامل، تو پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب ہے. تو یہ جو انہوں نے اشعار لکھے، ان اشعار سے حضور کی محبت پیدا ہے. حسن کے تذکرے بھی ہوئے. 3 چیزیں میں نے بیان کی. یا تو حسن کا تذکرہ ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، یا کمال کا تذکرہ ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. خالد صاحب نے اپنی نعتوں میں حضور کے حسن کے تذکرے بھی کیے، حضور کے جمال کے تذکرے، ظاہری جمال کے، حضور کے باطنی جمال کے، حضور کی قوت کی، حضور کی طاقت، حضور کے علم، حضور کے عمل اور حضور کی شجاعت اور بہادری کے تذکرے کیے، حضور کے اوصاف بیان کیے. اس سے بھی حضور کی محبت پیدا ہوئی. اور پھر دوسرا نوال. نوال کے معنی کیا ہے؟ کہ حضور کی عطا و بخشش.
حضور کیا تھا اگر کوئی آپ کو 10 روپے بھی دے دے، کسی مشکل کے اندر کوئی آپ کی وقت کر دے، ہزاروں بھی دیتے تو آپ اس کا احسان مانتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں اس نے میرے مشکل وقت کے اندر مجھے دیا تھا، 1000 روپے دیے تھے، اور یہاں تو جو کچھ مل رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا۔ اور پھر اگر کوئی مشکل آسان کر دے، کوئی آپ کے اوپر پریشانی آپ کی دور کر دے، کوئی مصیبت آ رہی مصیبت کوئی دور کر دے، تو آپ کو اس سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ فلاں وقت یہ میرے کام آیا تھا، بڑی مشکل کے وقت تھی میری، لیکن اس مشکل کے وقت یہ کام آیا تھا۔ خالد صاحب کہتے ہیں کوئی مشکلیں جتنی آتی ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ آسان کر دیتا ہے، جتنی عطائیں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے۔ وہ خالد صاحب کی مشہور نعت ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آج کتنی یعنی پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے، جن جن وجہوں سے وہ عذاب آئے تھے، وہ ساری وجوہات آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ کسی پر کیا نام ہے لواطت کی وجہ سے عذاب آیا، آج کتنا عام ہو گیا، بلکہ ہماری حکومت تو باقاعدہ قانون پاس کر رہی ہے، ٹرانس جینڈر جو قانون ہے، یہ لواطت کا قانون، کیا اجازت دی جا رہی ہے اس کی؟ حالانکہ اتنا زبردست گناہ تھا، جبرائیل کو حکم جاؤ یہ جو قوم لوط ہے پوری اس زمین کو اٹھا کے اوپر پھینک دو ان کو سب کو، اور پھر الٹا کر کے اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کرو۔ اتنا بڑا جرم کتنا عام ہو گیا، اور اس حکومت پر لعنت ہو کہ جو اس کو اجازت دے رہی ہے ٹرانسجینڈر جیسے قوانین نافذ کر کے اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے۔ کیا یہ عذاب کافی؟ کیا عذاب کے لیے یہ چیز کافی نہیں؟ نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ، ہر گناہ جو پچھلی قوموں کا تھا وہ ہر گناہ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ زنا عام ہو گیا، چوری عام ہو گئی، ڈکیتی عام، کتنی چوریاں ہو رہی ہیں آپ کی کراچی کے اندر؟ کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں کہنا میں آپ کے موبائل نہ چھین لوں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈاکے ڈل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا۔ قتل و غارت، من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے ایک آدمی کو مارنے کا اتنا بڑا گناہ جیسے تم نے پورے روئے زمین سے آدمی کو ختم کر دیا، اتنا بڑا گناہ۔ اور یہاں مکھی مچھر کی طرح مارا، کوئی پوچھنے والا نہیں، حکومت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ حکومت جس کو چاہے مار کے چلے جاؤ۔ اور اس زمانے کے اندر ایک گناہ ہو جاتا تھا پورا عذاب نازل ہوتا، پوری قوم تب ہو جاتا۔ یہاں وہ ساری ان کی برائیاں اس قوموں کی تمام موجود ہیں، ساری موجود ہیں، لیکن عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اجتماعی عذاب، حالانکہ چھوٹا موٹا عذاب آتا، یہ جو سیلاب آیا تھا نا یہ عذاب تھا، یہ اس قسم کے ہلکے پھلکے عذاب آتے تاکہ مسلمان شاید سب سنبھل جائیں، شاید ان گناہوں سے توبہ کر لیں جو اب عام ہو جاتے ہیں، عام ہوتے جا رہے ہیں وہ گناہ۔ کس کے پاس آج موبائل نہیں؟ موبائل کے اندر کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سوچتے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے اندر؟ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حکومت اس کے اوپر پابندی لگانے والا۔ اللہ کا خوف ختم ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے چھوٹے موٹے میں عذاب اس لیے لاتا ہوں تاکہ شاید سنبھل جائیں، شاید یہ گناہ چھوڑ دیں، شاید حکمران درست ہو جائیں، عوام درست ہو جائیں، نمازیں چھوڑ دیے شاید یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیے شاید روزے رکھنا شروع کر دیں، یا یاسیوں بدماشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے حیائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شاید یہ بے حیائیوں کے کام چھوڑ دیں۔ لیکن نہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، آدمی نہیں، گھر دو گھر نہیں، گاؤں کے گاؤں سینکڑوں گاؤں تباہ ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے سڑے گاؤں میں کتنے گھر ہوں گے، گھروں میں کتنے مویشی ہوں گے، کتنے آدمی ہوں گے، کتنے ان کے سامان ہوں گے، سب تباہ ہو گئے، لیکن پھر بھی عقل نہیں آ رہی۔ بس تیر بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے وجود کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ جو عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں گناہ کر کر کے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے وہ عذاب روکا ہوا۔
تو اگر یہی ہم تصور کر لیں تو حضور سے محبت پیدا ہوتا ہے. انسان کوئی مشکل میں کسی کی آسان کرتے مشکل اور کوئی پریشانی دور کرتے تو آپ کو محبت ہو جائے گی. تو یہ اگر ہم تذکرہ کریں اور یہ ذکر کریں کہ ہم پہ جو مشکلیں آ رہی ہیں وہ ساری مشکلیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں آسان کر دی ہیں. عذاب اس لیے نہیں آ رہے حضور کی وجہ سے, یہ ہم بچے میں عذاب کے حضور کے صدقے میں. یہ جو کچھ کائنات کے اندر ہمیں مل رہی ہیں نعمتیں, یہ مصطفیٰ کی صدقے میں نعمتیں مل رہی ہیں. تو پھر خود بخود حضور سے محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ محبت عقلی کہلاتی ہے, یہ محبت شرعی کہلاتی ہے. یہ محبت انسان کے اختیار کے اندر ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. اسی لیے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل کے اندر کامل طور پر پیدا کرو. اور جب یہ کامل محبت پیدا ہوگی تو سمجھ لو تمہارا ایمان کامل ہو گیا. اور ایمان کامل ہو گیا تو پھر قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا اللہ کی اب میرے محبوب کی محبت ہر چیز سے زیادہ رکھنا اپنے دل کے اندر. اگر تھوڑی سی بھی محبت کم ہوئی فتربصوا, انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے والا. تو یوں سمجھیے کہ خالد صاحب جو اپنی اشعار کے ذریعے, اپنی سے نعتوں کے ذریعے حضور کا عشق پیدا کرتے ہیں, حضور کی محبت پیدا کرتے ہیں, حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر کے, حضور کے کمالات کا ذکر کر کے, حضور کے اوصاف کا ذکر کر کے, حضور کے مال و نوال کا, حضور کے نوال کا ذکر کر کے, عطا و بخششوں کا ذکر کر کے حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں. تو یوں سمجھیے ہمارا ایمان بھی کامل ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بھی ہم بچتے چلے جاتے ہیں. اور یہ محبت مصطفیٰ ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے ویسے تو حضور کرم فرماتے ہیں, جو بھی حضور کا امتی ہے اور جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو, کیسا ہی امتی ہو, حضور اس پر نگاہ کرم فرماتے ہیں, حضور کا امتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے مرشد کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں جائے تو زیادہ کرم ہوتا ہے. ہمارے خالد صاحب اپنے اسی نعت کے اندر اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں, اس طرح طیبہ مجھ کو بلوائیں, میرے مرشد مجھ سے فرمائیں آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں. مرشد فرمائیں چلو طیبہ چلتے ہیں, اور مرشد کے وسیلے سے طیبہ پہنچے تو حضور کی نگاہ کرم زیادہ ہو جائے گی. اور ہمارے خالد صاحب یہی کہا کرتے تھے اکثر کہ ابھی کتاب چھپی ہے تذکرہ جانا کے نام سے, صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر خالد صاحب کے مرشد اور میرے والد گرامی حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کے اندر تو ایک صاحب آئے تھے, ان سے خالد صاحب سے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا, اس کتاب کے اندر درج ہے, میں نے پڑھا. اس میں خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں مسجد مقدس میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے میرے مرشد, تو میں وہاں جایا کرتا تھا. تو پہلی میں نے نعت لکھی اور پہلی نعت لکھ کر میں نے ایک اپنے ساتھی کو دی. میں نے کہا یہ سنا دو. صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ فرماتے تھے, ختم خواجگان پڑھتے تھے, اور ختم خواجگان کے بعد پھر کوئی کسی سے کہتے تھے بھائی نعت سنا. تو خالد صاحب نے کسی کو کہا بھائی یہ نعت سنا دو, تو اس نے وہ نعت پڑھ دی. تو جب اس نے نعت پڑھی تو صاحب نے کہا بھائی یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ اب خالد صاحب کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ اب شامت آ گئی, کوئی نہ کوئی میری غلطی ہو گئی ہے اس کے اندر, اور میں پکڑا جاؤں گا. تو میں نے اس کو کہا جس کو میں نے کہا تناس ہو, میں نے کہا تم خاموش بیٹھے رہو, کوئی جواب مت دو. صاحب نے پھر دوبارہ پوچھا ارے بھائی کس نے نعت لکھی یہ بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا کچھ مت پوچھو, چپ چاپ بیٹھا. پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد صاحب نے فرمایا بھائی ہم تو اس نعت کی تعریف کرنا چاہ رہے تھے, تمہاری مرضی ہے مت بتاؤ. کہنے جب میں نے یہ سنا تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ پہلی نعت لکھی اور پہلی نعت بھی مرشد کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. فرماتے تھے یہ مرشد کا صدقہ ہے. ایسی نگاہ پڑی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کے اندر ان کی نعتوں کو مقبول کر دیا. تو جس مرشد کے اندر ویسے تو کرم ہوتا ہے حضور کا, ہر ایک پر کرم ہوتا ہے, لیکن اگر مرشد کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں جائیں, مرشد بھی کامل ہو, تو پھر نگاہ کرم بھی مصطفیٰ کی زیادہ ہوتی ہے, عنایت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور مرشد بھی ایسا کامل ملا ہمارے خالد صاحب کو. حضرت مفتی محمد محمود الولی ہمارے جو مرشد تھے, ان کا عالم یہ تھا کہ جب ہمارے دادا حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہوا وصال کا آخری وقت تھا, اور ابھی تک آپ نے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی اپنے بیٹے کو خلافت پڑھا نہیں. حالانکہ وہ پڑھ کے آ گئے, اجمیر میں پڑھا, دہلی کے اندر پڑھا, بھوپال کے اندر پڑھا, بڑے بڑے علماء سے حدیث کا, فقہ کا, اصول فقہ کا پڑھا, سارا علم حاصل کر کے وہ آ گئے. اس کے باوجود بھی ابھی تک خلافت عطا نہیں فرمائی.
بالکل آخری وقت ہے، وصال کا وقت قریب ہے، کچھ مراقبے میں آپ مراقبے میں تھے، کچھ کیفیات کے اندر تھے، اس مراقبے کی حالت کے اندر حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ مراقبے کی حالت کے اندر ہو، بے ہوشی کی حالت تھی، اس کے اندر آپ یہ فرما رہے تھے کہ ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں، کیا فرما رہے تھے؟ حضرت شاہ رکن الدین نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے مرشد تک تمام ارواح طیبہ یہاں موجود تھی اور مجھے اصرار کر رہی تھی کہ اب مولوی محمود کو خلافت دینے میں دیر نہ کرو۔ ان سے کہہ رہا تھا میں ابھی دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ حضور کے کہنے پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، حضرت شاہ نصبند کے کہنے پر، حضور غوث پاک کے کہنے پر، ان اولیاء کرام کے کہنے پر جن کو خلافت عطا کی ہوگی، اس شاہ محمد محمود البری کی کیا شان ہوگی؟ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا بہت سارے واقعات ہیں، تذکرہ جانا آپ دیکھیں، اس میں پڑھیں کہ کیا کیا اللہ نے ان کو حضور کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائی تھی۔ ایسا مقبول مرشد ان کو ملا خالد صاحب کو، اور ان کے دامن سے وہ وابستہ ہوئے، اور خالد صاحب کہتے ہیں میں ان کے ذریعے حضور کے طیبہ کے اندر پہنچا ہوں تو وہاں سے کرم بالائے کرم ہوگی۔ تو بہرحال الحمدللہ خالد صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقرب بنایا، اپنے محبوب کا مقرب بنایا، اور ان کی نعتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کی، چاہے دنیا کے اندر ان کے نغمات گونج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند سے بلند کر فرمائے اور ان کو عالین میں عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔ لیکن اب ان کے مشن کو تازہ رکھنا، وہ محفل سجایا کرتے تھے۔ ہمارے خالد صاحب کے بچے ہیں، ہمارے ساجد صاحب محمود ہیں، ان کے ماشاءاللہ بھائی ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ ماشاءاللہ ان کی اس مشن کو آگے لے کے چلیں، ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں، جس طرح وہ محفلیں کیا کرتے تھے، کبھی کسی گھر میں محفل ہو رہی ہے، کبھی کسی کے محفل ہو رہی ہے، کبھی کسی کے محفل ہو رہی ہے، کبھی جناب ہفتے وار محفل ہوتی تھی، کبھی ماہانہ محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ اس قسم کی محفلیں آپ جاری رکھیں تاکہ ان کا مشن تازہ رہے، ان کی روح بھی خوش ہوتی رہے گی اور آپ کو بھی جلا حاصل ہوگی۔ یہ مشن کو آپ جب لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ وہی کرم ہوگا جو خالد صاحب پہ کرم ہوا، جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ ان پر بھی وہ کرم ہوگا، اور مرشد کی بھی پھر نظر ہوگی انشاءاللہ ان کے اوپر جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالد صاحب کے پورے گھرانے کو جو اس کو ماشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہیں، اس کام کو اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو سلامت رکھے اور ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے ساجد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے، مزید ان کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔